ہمایوں محمد صاحب کی تحریک انصاف جو ہے یہ بیانیہ سازی کی ایکسپرٹ ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ بیانیہ سازی میں پاکستان تحریک انصاف بہت آگے چلی گئی ہے کہ حکومت اور ریاست کا فرق بھی بھول گئی ہے؟ ٹھیک ہے حکومت کی ناکامی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو معاملات ہیں یہ یورپ اور امریکہ کے حوالوں میں ان کو ڈسکس ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو ایک چیز کو دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ چیزیں ان دا فرسٹ پلیس پی ٹی آئی نے انیشیٹ کی ہیں کہ نہیں؟ یہ جو میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں، لابنگ نہیں کیا آپ نے؟ میرا نہیں خیال امریکہ والا جو جتنا مجھے معلوم ہے، جو میرے نہیں جتنا مجھے معلوم ہے، جتنی میرا علم ہے، اس میں جو یو ایس والا ہے اس میں ہمارے کوئی وہ نہیں تھا۔ یہ ساری کی ساری دیکھیں اس طرح ہوتا ہے جب میں لابنگ کرتا ہوں نا، دیکھیں اس طرح ہوتا ہے، میں آپ کو بات بتاتا ہوں، جب میں کوئی لابنگ کروں گا نا تو میں جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے میں 30%، 40%، 20% کو میں کہہ دوں گا وہ ایک ریزولوشن لے آئیں گے، اس ریزولوشن کے اوپر کوئی 40% اتفاق کریں گے، 60% اتفاق نہیں کریں گے، کچھ اور کریں گے، ورڈ چینج کریں گے۔ لیکن جب آپ کا 98.2% لوگ جس کو ہم یونانیمس ڈیسیژنز آلموسٹ کہتے ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی وجوہات ہوتی ہیں، پریشر ڈالنا ہوتا ہے نا، وہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 90% ہے، یہ فلسطین پہ بات نہیں کرتے، یہ کشمیر پہ جو مظالم ہو رہے ہیں اس پہ بات نہیں کرتے، یہ 90%۔ میری بات سنیں، اگر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بیک کرتی ہے جوئش لابی آج تک اتنے لوگ اپنے آپ کو وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے تو لا نہیں سکے، وہ پاکستان کے لیے کیسے لائیں گے؟ مطلب سوچنے والی بات ہے نا۔ میں آپ کے خلاف میں سپورٹ کرتا ہوں۔ یہ بریڈ شرمن کیا کر رہے ہیں؟ بریڈ شرمن کیا کر رہے ہیں؟ وہ نہیں اسرائیل کو ڈیفینڈ کرتے، وہ فلسطین میں اسرائیلی حملوں کو ان کا حق دفاع نہیں کہتے۔ دیکھیں جو اس کو چھوڑ دے، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، وہ 98.2% آف دا پارلیمنٹیرینز کو اس پہ آمادہ نہیں کر سکیں گے کہ ریزولوشن میں سارے اتنے % لوگ ووٹ دیں۔ اس میں بھی میجورٹی آ جائے گی، 60% آ جائے گی، 55% آ جائے گی، 70% آ جائے گی، لیکن ناٹ 98.2%۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ بیرون ملک مقیم پی ٹی آئی کے سپورٹرز پاکستان میں فوج اور عوام کو لڑوانا چاہتے ہیں، اور یہی بات ادارے بھی کر رہے ہیں۔ اب یہ بلاگرز جو باہر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، شاید آپ نے سنی ہو نہ سنی ہو، لیکن آپ کو پتا تو ہوگا، لگتا نہیں ہے آپ کو کہ اس میں واقعی کچھ سچائی کی جھلک دکھتی ہے؟ ایک منٹ، جو بلاگرز کہہ رہے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جب میاں صاحب باہر بیٹھے ہوئے تھے تو وہ خود یہ کہہ رہے تھے، نہیں کہہ رہے تھے، میاں صاحب نہیں کہہ رہے تھے کیا یہی ساری باتیں، اس سے زیادہ سخت باتیں کر رہے تھے، وہ تو ڈائریکٹ کر رہے تھے، وہ تو ڈائریکٹ نام لے لے کے کہہ رہے تھے۔ گجرانوالے کے جلسے میں انہوں نے کیا کہا تھا باہر بیٹھ کے؟ وہ بلاگر تھے؟ وہ بلاگر نہیں تھے، وہ تو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے جو یہ ساری باتیں کر رہے تھے۔ ڈان لیگ سے مجھے ایک بات بتائے، وہ کون سا پرائم منسٹر ہے کہ جو انڈیا گیا ہے اور یا جو شنگھائی کارپوریشن میں رشیا گیا تھا اور اس نے ریفیوز کر دیا کہ وہ کشمیریوں سے ملے گا؟ وہ کون سا پرائم منسٹر ہے کہ جس نے مودی کے ساتھ اپنے کاؤنٹر پارٹ انڈین ان کے ساتھ جب وہ جوائنٹ وہ دے رہے ہیں اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اس میں انہوں نے کشمیر کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی؟ کسی نے جانور کہا، کون سے 2014 میں 2014 میں ایک منٹ ہے جناب، جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ذہن سازی کی ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، آپ کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو یوتھ ہے، میں یوتھ کی بات کر لیتا ہوں، آپ اپنے بچے کی ذہن سازی کر سکتی ہیں؟ آپ تو ماں ہیں، آپ کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی۔ آپ ان کو دو باتیں بتائیں گی کہ ڈاکٹر ہمایوں چور ہے، وہ فوراً جا کے چیک کر کے ڈاکٹر ہمایوں تو چور نہیں ہے۔ آپ انہیں کہیں کہ یار حمداللہ صاحب جو ایسی بات کرتے ہیں، میری بات سنیں، باتیں کر رہے ہیں تو آپ ذہن سازی نہیں کر رہے، آپ کسی چیز کے لیے تیار نہیں کر رہے، یہی تو گورنمنٹ الزام لگا رہی ہے آپ لوگوں پہ۔ دیکھیں الزام لگانا اور بات ہوتی ہے، ذہن سازی میں آج یہ 5th جنریشن وارفیئر کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں 5th جنریشن وارفیئر یہ ذہن سازی ہے نا۔ ذہن سازی کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میری نظر میں 5th جنریشن وارفیئر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے اندر کے لوگوں کو ڈپلوائے کر کے اس کے اندر سے چیزیں وہ کرتے ہیں اور ان کو وہ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کا پرائم منسٹر جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ہم نے اس پہ انویسٹ کیا ہے، یہ 5th جنریشن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو احتجاج اور جلسوں کی اجازت نہیں ملتی، اور ابھی علی گوہر بلوچ صاحب نے یہی بات کی، ایک تو 9 مئی کا داغ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، پھر امریکی ایوانوں میں قراردادوں کا منظور ہونا، پھر اقوام متحدہ میں ورکنگ گروپ کے ساتھ لابی، مطلب ریاست ان سب چیزوں پہ آنکھیں بند کر رہی ہے۔ میں نے جو باتیں کہی ہیں ان میں سے کوئی ایسی بات ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہو؟ کیا ان کے کسی منسٹر نے، انڈین منسٹر نے یہ نہیں کہا
کیا کہ ہم نے ان کے اوپر انویسٹ کیا ہوا ہے؟ کیا اس کے بعد حریت والوں نے یہ نہیں بیانیہ دیا ہوا؟ علی گیلانی صاحب نے یہ بیانیہ نہیں دیا تھا کہ انہوں نے ہمیں انوائٹ نہیں کیا؟ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے، آپ نے سنا نا علی گور بلوچ صاحب؟ دیکھیں اس طرح ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. بات یہ ہوئی تھی کہ میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں. جس وقت یہ سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ اور بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، آپ کے پروگرام میں کتنے لوگ نے آگے کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے چاہتے ہو کہ الیکشنز ہو جائے تو یہاں سے استعفیٰ دے دو، وہاں سے استعفیٰ دے دو. اٹ از ناٹ کہ ہم نے ان کی وجہ سے دیا ہے، ہم نے اپنے کارڈز اپنی مرضی سے کھیلے، ہم کسی کو بلیم نہیں کرتے. تو پھر ایسا کچھ ہوا نہیں. اچھا اس میں احسن اقبال صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہم نے بلف کھیلا تھا. ڈو یو نو بلف کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے جھوٹ بولا تھا. آپ ٹریپ میں آ گئے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں، ہم نے جھوٹ بولا تھا. آپ جھوٹے بندے کے ساتھ ان کی باتیں کی بات کر رہے ہو، آپ ان کو کوٹ کر رہے ہو. ایک جھوٹے بندے کو، ایک ایسی پارٹی جو جھوٹ بولتی ہے. آپ نے رانا ثناء اللہ کی بات نہیں سنی؟ اچھا کیس نہیں ہے، ڈھونڈ لیں گے. کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی یو ٹرن لے لیتا ہے، سب کا اپنا اپنا. اچھا محمد صاحب، یہ حکومت نے اے پی سی کی دعوت دی ہے، اور پہلے میں یہ بتا دوں کہ آپ کے جو عمر ایوب ہیں خان صاحب نے ان کا استعفیٰ جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے، نہیں مانا انہوں نے. اچھا سوال یہ میں کر رہی تھی کہ اے پی سی جو بلانے کا اعلان کیا ہے، ابھی تاریخ نہیں دی ہے گورنمنٹ نے، پاکستان تحریک انصاف نے جانے کی حامی بھری ہے، خوش آئند بات ہے. آپ کے جو ریزرویشنز ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو ایڈریس کیا جائے، آپ سے اس پہ بات کی جائے تو وہ دور ہو سکتے ہیں اور آپ اس آپریشن کی حمایت کر دیں عزم استحکام کی؟ دیکھیں میں سب سے پہلے ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے ہمیں ایک ڈفرینشیٹ کرنا ہے بٹوین ریاست اور حکومت. جی یہ ایک چیز نہیں ہے. حکومت پولیٹیکل پارٹی کی ہوتی ہے، ریاست کے بیسیکلی 3 پلرز ہیں. آگے جتنے مرضی آپ چھوٹے موٹے اور پلرز کر لو، لیکن بائی ڈیفینیشن 3 ہیں. ایک جوڈیشری ہے جو ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ ہے، ایک پارلیمنٹ ہے جو دونوں ہیں، اور تیسری چیز ہے وہ ہے ایگزیکٹو. ایگزیکٹو کا مطلب آپ کے ادارے نہیں ہے، ایگزیکٹو کا مطلب کیبنٹ ہے. یہ ڈیفرنشیٹ آپ کو بھی کرنا چاہیے. نہیں میں بالکل کر رہے ہیں. اچھا جو باتیں چاہے وہ یو این میں ہوئی ہیں، چاہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے وہ کانگریس میں ہوئی ہیں، ان میں ایسی کون سی بات ہے جو پاکستان تحریک انصاف یا جے یو آئی یا آپ لوگ نہیں نشان، وہ ایسی کون سی بات ہے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے اوپر یہ، انہوں نے صرف نشاندہی کی ہے یہ ساری چیزیں غلط ہے، اور انہوں نے کہا یہ ڈیموکریسی کے خلاف ہے. جیسے ابھی حمداللہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں آپ کیوں روکتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں، کیا فائدہ ہوگا کہ اگلے 10 دن تک، اگلے 10 دن اچھا میں ایک بات بتا دیتے ہیں، یہ دو جو کیا کہہ سکتے ہیں سو کالڈ کیا کہہ سکتے ہیں آپریشنز ہوں گے، یہ کے پی میں اور بلوچستان میں کر رہے ہیں نا، کیونکہ کہتے ہیں وہاں کے حالات خراب ہیں. ٹھیک ہے، کے پی میں کل جلسہ ہوا، جی مانسرا میں. یہاں جلسہ نہیں ہو رہا کیونکہ یہاں حالات اور وہاں پہ زیادہ حساس مقامات ہیں خیبر پختونخوا. ایگزیکٹلی. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا کے پی میں ہمارا جو چیف منسٹر ہے علی امین گنڈاپور، نہ کسی کو روک رہا ہے، نہ کسی کے اس نے انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے، نہ کچھ کیا ہوا ہے. یہاں پہ کچھ چیز ہوتی ہے دفعہ 144 لگ جاتا ہے. ٹھیک. دیکھیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، آپ کا کیا مطلب ہے جتنے بھی ڈیموکریٹک ملک ہیں وہ اس چیز کو نوٹ نہیں کریں گے سر. لیکن آپ کے اپنے سینیٹر ہدایت اللہ دیکھیں، وہ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، حملہ ہوا پنجاب میں، اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہو رہی ہیں نا. ہم نے حالات کو بھی تو دیکھنا ہے. مجھے ایک اور چیز ہے، مجھے تھوڑی سی اس بات پہ میں احتجاج کروں گا کہ علی گوہر صاحب نے جو کہا ہے نا کہ کے پی سے سارے لوگ آتے اور پنجاب میں آ کے وہ کرتے ہیں، وہ بارڈر پار کی بات کر رہے ہیں. ایک منٹ، نہیں انہوں نے کے پی کا لفظ دیا، انہوں نے افغانستان کا نہیں کہا، انہوں نے کے پی کا کہا ہے. سر وہ کہہ رہے ہیں دہشت گرد تو اس راستے سے آتے ہیں. نہیں ایک منٹ ہے، اور وہاں سے آگے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک منٹ ہے نا، اور بھی 10 جگہ ہیں نا. وہ تو بلوچستان سے بھی آ سکتے ہیں، وہ تو کہیں اور سے بھی آ سکتے ہیں، وہ تو انڈیا سے بھی آ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم یہ کہیں کہ بھئی انڈیا سے سارے لوگ پنجاب کے تھرو آ رہے ہیں. جسے اس سٹیٹمنٹ سے میں پنجاب کو امپلیکیٹ کر رہا ہوں کہ جی وہ اس کے ساتھ ملی ہوئی انڈے کے ساتھ. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ نہیں دیکھیں میری بات، یہ دیکھیں یہ بات نہیں ہے جڑا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ پنجاب ہے. پھر میں کل کو یہ کہوں گا کہ پنجاب کے ساتھ. یہ جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں نا بائی پولیٹیکل لیڈرز، دے ہیو ٹو ریئلی چوز دیئر ورڈز وائزلی. ایک سیکنڈ علی گوہر بلوچ صاحب واضح کریں آپ کیا بات کر رہے تھے. دیکھیں میں نے یہ بات کی ہے کہ جو ہمارا کے پی کے سائڈ کا بارڈر ہے وہاں پر 15 سال سے ان کی حکومت ہے. یہ تو بڑی کلیئر بات ہے
کہ جو مطلب ہے کہ طالبان کے لوگ تھے ان کو فیسیلیٹیٹ کس نے کیا، ان دہشت گردوں کو چھوڑا کس کی حکومت نے کیا، اور اس کے بعد وہ کے پی کے کے ذریعے جو ہمارا اب تو 2009 میں دم ہو گیا کے پی کے اندر، وہاں سے آتے سب سے پہلا سافٹ ٹارگٹ میں نے کہا کہ کے پی کے بنتا ہے، وہاں کے عوام بنتے ہیں، اس کے بعد وہ پنجاب، آگے اسلام آباد، آگے دیگر صوبوں تک وہ چیزیں جاتی ہیں. تو یہ تانے بانے مقصد یہ ہے کہ یہ کبھی بھی انہوں نے سنجیدہ رویہ اختیار نہیں کیا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دیکھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ لوگ کیوں کہتے ہیں، وہ حالات خراب کرنے کی طرف. اب آخری چیز یاد رکھیں جن چیز پہ یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، دیکھیں ہمارا جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا، وہ الیکشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس فارم 45 نہیں ہے آپ الیکشن مان ہی نہیں سکتے. یہاں پہ آپ نے 186 حلقوں کے بغیر فارم 45 کے آپ نے الیکشنز اناؤنس کر دیے ہیں. یہ الیکشن ایکٹ کی وائلیشن ہے، یہ آئین کی وائلیشن ہے، ہر چیز کی. پھر ہم بات کرتے ہیں آئین کی، بات کرتے ہیں پاکستان میں. مجھے ایک بات بتائیں، اس وقت پاکستان میں آئین کس جگہ چل رہا ہے، کہاں چل رہا ہے؟ کب چل رہا تھا؟ پہلے چل رہا تھا؟ دیکھیں پہلے نہیں چل رہا تھا، آج اس سے بھی زیادہ خراب ہے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو پتہ ہے پچھلے 1 سال میں کیا ہوا ہے؟ 5 لاکھ بچے غربت کی وجہ سے مر گئے ہیں. 5 لاکھ، 500,000 پیپل. آپ کو پتہ ہے کیا ہوا ہے اس ساری چیزیں؟ اس وقت اگر آپ یہ دیکھا جائے کہ پاکستان کا جو ٹوٹل ریونیو ہے، ٹیکس ریونیو ہے، اس سے اگر پروونسز کا حصہ واپس دیتے ہیں، اس میں سے اگر ہم کیا کہہ سکتے ہیں پینشن دے دیں. پتہ ہے نا، پھر بھی صرف دھاندلی کا پر رونا دھونا مچایا ہوا ہے آپ لوگوں نے. مجھے ایک بات بتائیں، پارس جی آپ کی جگہ آپ میرٹ پر ہیں، آپ کی جگہ میں ہٹا کے اپنے کسی پسندیدہ بندے کو یہاں لا کے بٹھا دوں، آپ کے اس پروگرام کا بیڑا غرق ہو جائے گا. کیوں؟ نالائق ہوگا وہ. یہی پاکستان کا مسئلہ یہ ہے، یہاں پہ پچھلے 40 سال سے 2 پولیٹیکل پارٹیز نے تباہیاں پھیر دی. جیسے عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں ساری تباہیاں ان لوگوں نے پھیری ہیں. ان کے اپنے بینک بیلنس باہر چلے گئے، خود باہر انویسٹ کر رہے ہیں، باقیوں کو کہتے ہیں پاکستان میں انویسٹ کرو. وہاں پہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو کہتے ہیں کہ اوورسیز آپ کو فنڈ کر رہے ہیں، آپ دشمن ہیں ملک کے، خود اوورسیز سے جا کے صاحب کو ذرا ٹائم دے دو، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے سر. حمداللہ صاحب جو ہے نا وہ آپ کو سلیکٹڈ بھی کہتے تھے. ویسے حمداللہ صاحب ایک سیکنڈ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہر ایک اپنے اپنے ٹائم پہ ہوا ہوگا. کہ جس کو 2018 میں بٹھایا گیا تھا وہ لائق تھا.